صدر جناب نواز شریف صاحب نے ہدایت کی کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے اخراجات کی باریکی کے ساتھ پڑتال کریں اور جہاں پر کہیں بچت کی گنجائش ہے اسے پیدا کر کے اسے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس وقت جو مشکلات جن کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکلات سے عوام کو اور ملک کو نکالنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رکھے۔ بانی پی ٹی آئی بادشاہ جیل کاٹ رہے ہیں، بڑی موج میں ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی، رسیدیں دکھانا ہوں گی۔ ان سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک 9 مئی کے معاملات پر معافی نہ مانگیں۔ بانی پی ٹی آئی بھارت کے ساتھ مل کر امریکہ میں پاکستان مخالف قرارداد منظور کرا چکے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دنیا میں پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر پہلے سے زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ جیل عملے کا رویہ سابق وزیر اعظم سے سرد مہری پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے قبل طویل انتظار کروایا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم تک گولی کا پہنچنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریاست اپنے سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول اور سیکیورٹی کیوں نہیں دے پا رہی؟ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، اس بار این او سی منسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کو پارٹی کے اندر حل کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ہر پیشی پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، روکا جائے تو کہتے ہیں سختیاں بڑھا دیں۔ معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم جیل میں سختیاں بڑھانے کی ہدایت نہیں کر سکتے، شکایات ہے تو بھی اسے دور کیا جائے۔ اس وقت پوری قوم بلوچستان کے واقعات پر دل گرفتہ ہے۔ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو شہید کرنے والوں کے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بیرونی طاقتیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر رہنما شریک۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنا ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو مہنگائی میں دھکیل دیا، عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بجلی کے بلوں میں کمی اور معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں گے۔ نون لیگ ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی حکومت معاشی پالیسی پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ ایجنسیز کا نام دیتے ہوئے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، پر آپ کے چینل جو ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ میں کہوں گا کے جی بی، تو کے جی بی نے جو وہ آپ کے جناب والا رزلٹس جو ہیں اس کو چینج کیا اور کیبنٹ کے سامنے رکھا، اور وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو تھے نواز شریف کے وہ لو دکھائے، اس کی بیسس کو اس کو رائے فرار دیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے بھائی جان؟ اور اس کے بعد وہ این آر او اور لنڈن پلان کے تحت ہی آپ لوگ ادھر آئے ہو اور فارم 47 کی حکومت آپ کی بنی ہے، ورنہ آپ کا تو صفایا عوام نے کر دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے نام سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا، یہ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا نام نہ چلے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسمبلی میں اظہار خیال، پہلے بتایا کہ 28 اگست تک انٹرنیٹ اسپیڈ ٹھیک ہو جائے گی، اب کہتے ہیں انٹرنیٹ ویب سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کمیٹی میں غلط بیانی کی گئی، بلوچستان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئٹہ پریس کلب میں پابندی کیوں لگائی گئی؟ بلوچستان میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو حالات سے متعلق غلط اطلاع دے کر جلسہ منسوخی پر آمادہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہر افضل مروت کی نجی ٹی وی میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کے سامنے حالات کی درست ترجمانی نہیں کی جا رہی۔ 22 اگست کو جلسہ منسوخ کرنے کا بھاری نقصان ہوا، کارکن بھی ناراض ہیں، جنہوں نے جلسہ مؤخر کروایا وہ اس نیکی کا صلہ نہیں دیں گے۔
IPP سے کیے گئے معاہدے یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیے جا سکتے. وفاقی وزیر اویس لغاری نے قائمہ کمیٹی کو صاف صاف کہہ دیا معاہدے ختم ہوئے تو ریکورڈ ڈیک کے جرمانے جیسے صورتحال ہوگی. گزشتہ 10 سال میں گیس اور LNG پر چلنے والے 11 پاور پلانٹس کو 538 ارب روپے کی کیپیسٹی کی مد میں ادائیگیاں کی گئی. فرانس آئل پر چلنے والی 13 پاور پلانٹس کو 760 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی. پنجاب کے بعد سندھ حکومت کا بھی بجلی کے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کا پلان. وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے حوالے کر دیا. منصوبے میں 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کی سفارش. پیک اور چارجز اور مختلف سلیبس ختم کرنے کی تجویز. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بجلی سستی ہوگی تو طلب بڑھے گی, اضافی بجلی بھی استعمال میں آ جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان. زمین اور سمندری راستوں سے روزانہ تقریباً 10 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کا انکشاف. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے خط میں لکھا گیا کہ اگر سخت ہو اور بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو اس میں مزید اضافہ متوقع ہے. ملک میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی جائز فروخت پر حکومتی موصولات کی وصولی بھی خطرے میں ہے. پنجاب حکومت نے بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات جاری کر دی. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 201 سے 500 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو 14 روپے یونٹ کمی کا ریلیف دیا گیا. لاہور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, اسلام آباد کی بجلی کمپنیوں کے صارفین کو ریلیف ملا. مجموعی طور پر 35,16,877 بجلی صارفین کو ریلیف دیا گیا. عوام کو مزید ریلیف بھی دیں گے. بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی. PTM کی رپورٹ کے مطابق اب تک 13 بچوں سمیت 30 افراد جاں بحق, 11 بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے. صوبائی حکومت نے قلعت, زیارت, صحبت پور, نسبیلا, اوران, کچھی, جعفر آباد, اوستا, محمد, لورا لائی اور چاغی کو آفت زدہ قرار دے دیا. بارشوں سے 866 گھر مکمل منہدم, 13,986 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا, 1,09,903 افراد متاثر ہوئے. طوفانی بارشوں سے 58,799 ایکڑ پر فصلیں تباہ, 41 کلومیٹر سڑکیں متاثر, 373 مویشی بھی ہلاک ہوئے. مونسون بارشوں کے دوران خیبر پختونخوا میں اب تک 88 افراد جان کی بازی ہار چکے. اعداد و شمار کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث 129 افراد زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 19 خواتین اور 43 بچے بھی شامل. PGMA کا کہنا ہے کہ صوبے میں مجموعی طور پر 958 گھروں کو نقصان پہنچا. بھارت کے شہر بروزہ میں سیلابی صورتحال برقرار. دریا سے نکل کر مگرمچھ بستیوں میں آ گئے. انتظامیہ نے کئی مگرمچھ لوگوں سے پکڑ لیے. شہریوں میں خوف و ہراس, رات کو جاگ کر پہرا دینا شروع کر دیا. محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارش کی پیش گوئی. سندھ, بلوچستان, بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پنجاب اور بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی آبر آلودہ رہنے کا امکان. مری, گلیاس, جہلم اور چکوال میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع. بھاولپور, بھاول نگر, خانے پور, خانیوال, لودھنا اور مظفر گڑھ میں بارش, جبکہ کوٹ ادو اور رحیم یار خان میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع. خیبر پختونخوا میں منکی پاکس وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا. بیرون ملک سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق. حکام کے مطابق مسافر میں علامات ظاہر ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا. مریض کا تعلق قبائلی ضلع اور کزئی سے ہے. خیبر پختونخوا میں رواں سال منکی پاکس وائرس کے مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی.
یوکرینی فوج کی روس کے علاقے بغور روڈ پر شیلنگ، 5 افراد ہلاک، 37 زخمی ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق یوکرینی فوج نے کلسٹر بموں سے حملے کیے، ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل، زخمیوں میں 3 بچوں سمیت 7 افراد کی حالت تشویشناک۔ حملے سے 2 کثیر المنزلہ عمارت کی چھتوں میں سوراخ ہو گئے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، 9 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اور برازیل نے ایکس پر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق برازیلین سپریم کورٹ کے جج نے حکم دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے ملک میں ایکس کی سروسز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ گوگل اور ایپل سمیت انٹرنیٹ پرووائیڈرز کو بھی ایکس اپلیکیشنز کو روکنے کا حکم۔ برازیلین عدالت نے ایلن مسک سے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔